دے رہے ہیں یہ کس کے ساتھ پوچھ کے دے رہے ہیں یا آپ خود دے رہے ہیں اس لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آپ کو بچنا ہے پالیٹکس میں. خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کا خاکہ تیار کر لیا گیا. مالی بحران کی وجہ سے نگران حکومت کو بجٹ کی تیاری میں مشکل کا سامنا. وفاق سے صوبے کے وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے بجٹ کی تیاری کا کام مفروضوں پر کیا جائے گا. علی گوہر بلوچ صاحب، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا، آپ کا یہی ماننا ہے آپ کی حکومت کا، لیکن اس وقت اسینشیل دوائیں موجود نہیں ہیں. تو جب یہ تینوں چیزیں کانٹریکشن پہ جائیں گی تو معیشت اپنے لیول پر سکڑے گی. جب You have to save yourself. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کے ریلیز ایسے موقع پہ آئی ایم ایف کو ان ایکسیپٹیبل ہے. مگر آپ نے تو اچھی بات ہے ایک لحاظ سے آپ نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اس لیے ڈیل نہیں ہو سکتا تو پہلے ہم کہتے ہیں ہمارا ڈیفیسٹ 4 بلین ہے اور آپ کہتے ہیں 6 بلین ہے اور وہ 2 بلین ابھی نہیں آ رہے ہیں کدھر سے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں الیکشن کا کیا آؤٹ کم ہو. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم جانا ہے ہمیں الیکشنز کو، ہمیں جیتنا ہے الیکشنز کو، اور ہمیں جیت نہیں سکتے ہم نے جو حرکتیں کی ہیں آپ کے کہنے پہ انٹل ہم ہینڈ آؤٹس دیں، ہم سبسڈیز دیں، ہم لوگوں کی دشواریاں کم، مشکلات کم کریں. تو آپ لوگ اگر یہ نہیں سمجھتے اوکے نو پروگرام تو پروگرام نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پہ انہوں نے اگریمنٹ کر لیا ہے کہ جیسے بجٹ ختم ہوتا ہے، جیسے الیکشن ہوتا ہے تو نیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ یو ول انٹر انٹو اے پروگرام. مگر نیا گورنمنٹ اٹ پری سپوزز کہ آپ کو پتا ہے نیا گورنمنٹ میں کون ہوگا اور نیا گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوگی. تو بیسکلی کیا ہوا ہے آپ یو ہیونٹ مینج دا پروگرام. آپ سمجھتے ہیں اکیلے آپ یہ ہینڈ آؤٹس دے کے آپ الیکشن میں اچھا پرفارمنس ہوگا اور اس کے بعد پھر آ کے ہر چیز ریورس کر دیں گے اگر بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. دیکھیے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے اٹس اے ٹیکٹک. جیتنا تو ہے، الیکشنز میں جانا ہے اور آپ کو یو وانٹ ٹو اچھا کاروائی کرنی ہے آپ نے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو اب بات کرو کہ کیسے کرو گے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. تو امیر آدمی پہ ڈائریکٹ ٹیکس کرو، لینڈ پہ ٹیکس کرو، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کرو، ایگریکلچرل انکم ان کو ٹیکس کرو، ویلتھ ٹیکس لگاؤ، کیپٹل گینز ٹیکس لگاؤ. یہ نہیں کہ آپ سب چیز جی ایس ٹی میں لگا دیں. بروڈن کرو ٹیکس بیس. آپ کو پتا ہے کہ 12,000 لوگ پاکستان میں اس وقت 70% پوری ملک کی ٹیکس دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہزاروں کروڑوں دکان ہیں جو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے. اور یہ سبسڈیز ٹیکسٹائل سیکٹر، امیر لوگ ٹیکسٹائل ان کو آپ سبسڈیز دے رہے، گیس ان کا سستا ہے اور ان کو ایکسپورٹ ٹیکس کوئی چیز نہیں. تو یار کم آن گیٹ اے گرپ. مانے کہ تم لوگوں نے کس کے ہوز کاسٹ یہ جا کے عوام کو اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ڈائریکٹ ٹیکسز. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے، بڑا اچھے طریقے سے ہر پارٹی اور ہر گورنمنٹ چلا رہے تھے. ڈالر یہ لوگوں کو غریبوں کو پیسے ملتا. مگر اب ایکسپینڈ کرو. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ویمن سے اور فیملی سے آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، ایجوکیشن دیا ہے، آپ نے انفنٹس کے لیے بھی کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے آپ ہر وقت یہ ایکسپینڈ کر سکتے تھے، اس لیے آئی ایم ایف پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. مگر اس کو آپ آستے آستے تھوڑا تھوڑا دے رہے تھے، اس لیے کہ اس ملک میں ایک پارشیلٹی ہے، امیر کے طرف ہر چیز امیر کو خوش کرنا، غریب کو کم نے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں اباؤٹ وچ وی کوڈ ٹاک جو اس وقت نہیں ہو رہے ہیں، جو ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو اگلا آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹر کرنا ہو تو آپ کو پھر بات کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ. اینڈ یو ہیو ٹو
اس لیے آپ کے جو دوست ہیں اور جو بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ نہیں رہے گا تو مشکل. ٹھیک ہے اسد, آپ کی رائے؟ دیکھیں حکومت کچھ بھی کہے, کوئی بھی دعویٰ کرے, حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو کمپلیٹ نہیں کرنا اور اس کو ادھورا چھوڑ کے بھاگنا ہے اور اگست میں نئے پروگرام کے لیے وہ جائیں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر نہیں سکتے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن میں نہیں اتر سکتے. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے نہیں جا رہے, 9th ریویو کے لیے نہیں جا رہے, اور یہ پروگرام ادھورا رہ گیا. اب دو خبریں صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے, ایک موڈیز نے وارن کیا کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ لون نہیں ملا, یہ 9th ریویو نہیں ہوتا, یہ پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا, تو پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرات بڑھ جائیں گے. اور دوسرا, جو عائشہ غوث پاشا ہیں وزیر مملکت ہیں خزانہ کی, انہوں نے جو خزانہ کمیٹی ہے اس میں ان سے سوال کیا گیا, اور یہ سوال اکثر ہوتا ہے, یہ کئی مرتبہ میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ عائشہ غوث پاشا سے برجس طاہر نے پوچھا اور لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اکنامک پلان کیا ہے. اب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے تو ہمارے پاس بی پلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بی پلان نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ عائشہ غوث پاشا نے کمیٹی ممبرز کو بتایا ہے, اپنے لیڈرز کو بتایا ہے, اپنے پارٹی ممبرز اور باقی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو بتایا ہے. کل میں نے پروگرام کیا اور کل میں نے بات کی, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل آلات موجود نہیں ہیں, جان بچانے والی دوائیں موجود نہیں ہیں. حالانکہ ان کی تو ایل سیز بھی کھل گئیں, ان کے لیے آپ کی دل میں نرم گوشہ ہے, ظاہر سی بات ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت اہم شعبہ ہے, تو ان کے لیے مراعات ہونے کے باوجود وہ پورا نہیں کر پا رہے. تو ایک عام آدمی کی مشکلات کا اندازہ ہے. ہو گیا جو ہونا تھا, اب 14 مہینے آپ کو ہو گئے, تو 14 مہینے کی بات جو آپ کی پرفارمنس ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کہ آپ تو اس وقت مہنگائی کی, یعنی جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ مہنگائی ہے آپ کے زمانے میں. پہلے بات جو ہو رہی تھی میں سن رہا تھا, اور بات تو بالکل ٹھیک ہے, مسائل ہیں ابھی تک بھی, تمام معاملات جو ہیں وہ کوئی سیٹل نہیں ہوئے, لیکن اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اربوں ڈالر کے قرضے ہم آلریڈی واپس کر چکے ہیں اور اس کی قسط دے چکے ہیں, اور اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ نہیں کی. ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے اگلی جو ہمارا پروگرام تھا وہ ریسٹارٹ نہیں ہوا. یہاں پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور نہ صرف کہا جاتا رہا بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی رہی. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سابق وزیر خزانہ تھے, انہوں نے ان کے 2 صوبوں میں جہاں ان کی حکومتیں تھیں, جو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں, ان کو وہ کیا ہدایات دیتے ہوئے پکڑے گئے, اور حتیٰ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر ملک میں جس طرح سے ہنگامہ آرائیاں, جس طرح سے پرتشدد واقعات, جس طرح سے املاک کو آگ لگانا, مطلب ہے ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی ہو جائے, پاکستان کا امن بھی تباہ ہو جائے, پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بھی انتشار کا شکار رہے. لیکن ان گمبھیر حالات کے باوجود اس حکومت نے نہ الحمدللہ ڈیفالٹ ہونے دیا, بلکہ آپ معیشت سکڑے گی, اور ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے اور ہماری آبادی کا انکریز بھی بہت زیادہ ہے, تو معاشی پرابلم تو آنی شروع ہوں گی اور وہ آ رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت کسی صحیح سمت میں جا رہی ہے, یہ میرا خیال ہے صحیح گفتگو نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کوئی غلط بات کری, گورنمنٹ بھی صحیح کہہ رہی ہے. انہوں نے نیشنل اکاؤنٹ کے بعد جو بھی دیا تھا وہ یہی لکھا تھا نا کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ لیس دین 1% ہے. صحیح لکھا انہوں نے, وہ کیا لکھتے, اور چلو اس کو 1 کو آپ 2 کر لیں تو کوئی بات نہیں, 19-20 ہے. مگر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کو جو آپ جس پروگرام میں آپ چل رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, انہوں نے یہ آپ کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اپنے اکنومی کو آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے. آپ